وحده له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے پہ قناعت کا مضمون بیان کرتے ہوئے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قناعت کا فقدان انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص قانع نہیں وہ مشرک ہو جاتا ہے، بلکہ قناعت کے فقدان کے نتیجے میں شرک میں مبتلا ہونے کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں. اور قناعت اور شرک کے درمیان اللہ تعالیٰ نے صبر کی حفاظتی دیوار قائم فرمائی ہے. اس لیے صبر کو دوسری تمام صفات میں ایک غیر معمولی مقام حاصل ہے، اور قرآن کریم نے صبر پر بے انتہا زور دیا ہے. ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس سلسلے میں میں اس مضمون کو کچھ مزید واضح کرنا چاہتا ہوں. قناعت کی مثال تو اس خیالی جن کی طرح ہے جو حضرت سلیمان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بوتل میں بند کر دیا تھا. اگر انسانی نفس بوتل میں بند کر دیا جائے اور اسے کھل کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے، اسے اپنے مرضی سے جس طرف چاہے اس طرف سر اٹھا کر بھاگنے کی اجازت نہ دی جائے، تو گویا وہ حضرت سلیمان کا جن بوتل میں بند ہو گیا ہے، اور اس کا نام قناعت ہے. جب یہ جن ایک دفعہ بوتل سے آزاد ہو جاتا ہے تو انسانی نفس کو ہر سمت میں کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور بہت سی شاخیں پھوٹتی ہیں اور پھوٹتی چلی جاتی ہیں، اور نفس کی طلب کی کوئی حد نہیں رہتی. انسانی فطرت کے اندر خدا تعالیٰ نے تمناؤں کا ایک لا انتہا سلسلہ پیدا کر دیا ہے، یعنی اس کے بیج رکھ دیے ہیں، اور تمناؤں کی کوئی حد نہیں ہے، اور کوئی ایسی سمت نہیں ہے جس سمت سے تعلق رکھنے والی کوئی انسانی تمنا موجود نہ ہو یا پیدا نہ ہو سکتی ہو. تو اس پہلو سے چونکہ انسانی نفس قناعت کے بوتل سے باہر نکل کر آزاد ہو جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے چاروں طرف صبر کی دیواریں قائم کرنی پڑتی ہیں، اور اگر صبر نہ ہو تو پھر اس کے بعد سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں رہتا. یعنی لازماً انسان کی ہر تمنا انسان کو اگر کلیتاً آزاد ہو جائے اور صبر نے اس کو روکا نہ ہوا ہو تو وہ شرک کی طرف لے جائے گی. بوتل کا جن کہتے ہیں جب آزاد بھی ہو جائے تو بعض وظائف سے بعض لوگ اس کو قابو کر لیا کرتے ہیں.
چنانچہ ایک زمانہ ایسا تھا جبکہ مسلمان علماء میں بکثرت اس بات کا چرچا ہوا کرتا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ معلوم ہو کہ کون سا وہ وظیفہ ہے جس سے ہم بوتل کا جن قابو کر لیں، اور جنوں کے قابو کرنے کا مضمون پھر بڑھتے بڑھتے ایک آزاد نفس کی طرح خود اپنی ذات میں شاخیں نکالنے لگا۔ شروع تو اس سے ہوا تھا کہ حضرت سلیمان کا جن جب آزاد ہوا تو اس کو قابو کرنے کے لیے کچھ وظیفے ہیں، ان وظیفوں کی تلاش کی جائے، اور اس کے بعد پھر ایک جن نہیں رہا، 1000 سمتوں میں 1000 جن پیدا ہو گئے، ہر انسانی خواہش سے تعلق رکھنے والا ایک جن بن گیا، اور مختلف وظائف ایجاد ہونے شروع ہوئے کہ ہم ان جنوں کو قابو کریں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو قابو کرنے کا ایک ہی وظیفہ بیان فرمایا ہے، وہ صبر ہے۔ اگر انسان کو صبر کا سلیقہ آ جائے اور صبر کا مضمون سمجھ آ جائے تو پھر انسانی نفس کے آزاد شدہ ہر قسم کے جن انسان کے قابو آ سکتے ہیں۔ اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے میں آپ کے سامنے صبر کے چند پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ حرص و ہوا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جب وہ آزاد ہو تو جہاں بھی آپ نے اس کو کھلی آزادی دی وہاں لازماً آپ کو خدا سے دور اور شیطان کے قبضے میں لے جائے گی۔ کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو، جس حد تک بھی آپ اس پر غور کریں گے، جب تک آپ اس کو سنبھالنے کی استطاعت نہیں رکھتے اس وقت تک وہ تمنا لازماً آپ کو کسی ایسے گناہ میں ملوث کرے گی جو غیر اللہ کے سامنے جھکنے پر آپ کو مجبور کر رہا ہوگا۔ وہ آرزو جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کی ہدایت کے تابع پوری نہیں ہو سکتی، وہ آرزو جب خدا کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کی ہدایات سے باہر جا کر پوری کی جاتی ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اور خدا کے قوانین اور ہدایت کے تابع رکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آرزوؤں کو خدا کے قوانین اور ہدایات کے تابع رکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو صبر کرنا جانتے ہیں، اگرچہ ایک تکلیف کی حالت ہے، لیکن صبر کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ان کی تکلیف دور ہونے لگتی ہے، اور وہ آرزوئیں جو سر اٹھاتی ہیں اور باغیانہ حالت اختیار کر جاتی ہیں، اگر انسان صبر کرے اور للہ صبر کرے تو ان کی باغیانہ حالت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، ان کی شورش اور شوخی میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ انسان کو اسی حالت پر ایک چین مل جاتا ہے، ایک قسم کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ بس صبر کے نتیجے میں ایک انسانی آرزوؤں کی سمت دوسرا رخ اختیار کرتی ہے، واپسی شروع کر دیتی ہے، اور صبر کا کمال انسان کو پھر قناعت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو انسانی زندگی کی ہر دلچسپی سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان جس چیز کو بھی کہتے ہیں، جن خواہشات یا تمناؤں یا احساسات کا انسان مجموعہ ہے، ان خواہشات، ان تمناؤں، ان احساسات کے ہر پہلو سے یہ مضمون تعلق رکھتا ہے۔ بس صبر کی بے انتہا ضرورت ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں مادہ پرستی نے ہر طرف قیامت مچائی ہوئی ہے، جماعت احمدیہ کے لیے صبر کو اختیار کرنا بہت ہی بنیادی ضرورت کی حامل چیز ہے۔ اس کے بغیر ہم نہ اپنے نفسوں کو فتح کر سکتے ہیں، نہ دنیا کو خدا کے لیے فتح کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی گزارش کی تھی، صبر کے ساتھ للہ کا لفظ جوڑنا ضروری ہے۔ ایک صبر ہوا کرتا ہے بغیر خدا کے، اور ایک صبر ہوا کرتا ہے خدا کے ساتھ اور خدا کی خاطر۔ ان دونوں صبروں میں فرق ہے۔ بعض جانور بھی صبر کرنا جانتے ہیں، لیکن وہ کوئی روحانی صفت نہیں۔
چنانچہ بعض ایسے جانور ہیں جو ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی سردیوں میں جب ان کو کوئی غذا میسر نہیں آتی تو وہ صبر کی اتنی غیر معمولی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے جسم کے اندرونی نظام کو ایک غیر شعوری طور پر یہ حکم دے دیتے ہیں، یا کچھ شعوری طور پر پہلے دیتے ہوں گے، پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے ان کی استطاعت کو بڑھا دیا، مگر بہرحال آخر پہ پہنچ کر یہ غیر شعوری صورت بن جاتی ہے، غیر شعوری صورت بن جاتی ہے، یعنی ان کا نفس خود ان کے اپنی ذات پر، اپنی خواہشات پر، اپنے خون کی گردش پر، اپنے دل کی دھڑکن پر پابندیاں لگا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی زندہ ہو، لیکن حالات ایسے ہیں کہ تمہاری زندہ رہنے کی تمام صلاحیتیں اس وقت کارگر نہیں ہو سکتی، اس لیے خود اپنی خاطر اپنے اوپر صبر کے پہرے بٹھاؤ اور ہر خواہش کو کم کر دو، ہر زندگی کی علامت کو کم کر دو۔ چنانچہ اس کا نام سائنسی اصطلاح میں ہائبرنیشن ہے۔ ریچھ ہائبرنیٹ کرتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو ہائبرنیٹ کرتے ہیں، اور شدید سردی کے موسم میں جبکہ -60 تک بعض علاقوں میں درجہ حرارت گر جاتا ہے اور کچھ کھانے کو بھی نہیں مل رہا ہوتا، برفوں کے اندر دبے ہوئے ریچھ اپنے اوپر صبر کے پہرے ڈال دیتے ہیں۔ بعض اژدہا بھی ہائبرنیٹ کرتے ہیں اور بعض مینڈک وغیرہ بھی ہائبرنیٹ کرتے ہیں۔ بس صبر کی انتہائی شکل ہائبرنیشن ہے، اور ہائبرنیشن کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے یہ قانون جاری کیا ہوا ہے کہ آپ کی تمناؤں کو اور آرزوؤں کو سکون آنا شروع ہوتا ہے، ان کی بے قراری میں کمی آ جاتی ہے۔ چنانچہ جب بھوک کی میں کمی آتی ہے تو وہ گلینڈز جو تیزاب پیدا کرتے ہیں اور بھوک بھڑکاتے ہیں، ان کی حرکت میں بھی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بھی کم ہونے لگتی ہے، خون کی گردش بھی کم ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ زندہ رہنے کے لیے ایسے جانوروں کو جتنی حرارت کی ضرورت ہے وہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ایک دن زندہ رہنے کے لیے عام طور پر ریچھ کو جتنی توانائی کی ضرورت ہے اسی توانائی میں وہ 20 دن، مہینہ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو یہ وہ مثال ہے قانون قدرت میں صبر کی، اور صبر کے نتیجے میں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مگر یہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ صبر للہ نہیں، قانون قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ بعض قوموں میں صبر کی عادت ہوا کرتی ہے، وہ بھی للہ صبر نہیں کرتی، مگر ان کے اندر خدا تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ مخالف حالات میں وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ویتنام وار میں جو طاقت جیتی ہے وہ صبر کی طاقت جیتی ہے۔ امریکہ کی عظیم الشان مادی قوت کے مقابل پر ویتنامی قوم کی صبر کی طاقت تھی، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور انتہائی خطرناک حالات میں، انتہائی تکلیف دہ اور صبر آزمائشوں کے وقت میں وہ خاموش پڑے رہتے تھے۔ اب دلدلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جانتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی حرکت کی تو اس کے نتیجے میں ہم پکڑے جائیں گے اور ہمارا دشمن ہماری پہنچ سے پہلے ہم پر حملہ آور ہو جائے گا۔ چنانچہ اتنی غیر معمولی صبر کی طاقت ان لوگوں نے دکھائی کہ بالآخر امریکہ جیسی عظیم قوت کو بھی اس کے مقابل پر شکست تسلیم کرنی پڑی۔ عام طور پر جو انسان جن حالات میں بہت پہلے واویلا شروع کر دیتا ہے اور اس کی برداشت کی طاقتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان عام حالات سے کہیں بڑھ کر ویتنامی قوم نے امریکنوں کے مقابل پر صبر دکھایا ہے۔ تو لائی لو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، بعض ایسے وقت آتے ہیں جہاں آپ کو اپنے نفس کو بھلا کر، اپنی خواہشوں کو بھلا کر خاموش بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی ہائبرنیشن کی قسم ہے، ہائبرنیشن ہے جس کا اطلاق انسانی زندگی پر بھی ہوتا ہے، یعنی صرف حیوانی زندگی پر نہیں۔ تو جن قوموں کو
صبر کی یہ طاقت نصیب ہو کہ اگر مخالفانہ حالات ہیں تو کوئی حرج نہیں، وقت بدلے گا، جب تک وقت نہ بدلے جس طرح بھی ہے ہم اس پہ گزارا کریں گے. یہ صرف صبر کی ہے جو زندگی کی حفاظت کیا کرتی ہے. لیکن یہ بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا دنیا میں للہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ اپنے نفس کی خاطر، اپنے قومی تقاضوں کی خاطر انسان اختیار کرتا ہے. لیکن قرآن کریم جس صبر کی ہدایت کرتا ہے وہ للہ صبر ہے. اور للہ صبر کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ انسان کی خطرات سے حفاظت ہوتی ہے، بلکہ اس کو اس صبر کا بہترین پھل بھی عطا ہوتا ہے. یہ صبر صرف ایک منفی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ ایک مثبت حیثیت اختیار کر جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے بارہا فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ جو لوگ اللہ کی خاطر صبر کیا کرتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ اللہ ان کے پاس ہے. اور صبر کے متعلق جن لوگوں کو بھی تجربہ ہے، اور ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تجربہ ہوتا ہے، یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ صبر کے وقت کوئی ساتھی ہے یا نہیں ہے. اگر صبر کے وقت کوئی ساتھی نہ ہو تو انسانی تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور صبر کی طاقت اسی نسبت سے کم ہو جاتی ہے. اکیلا صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. کوئی ساتھی ہو تو پھر وہ صبر کے لمحات نسبتاً آسان ہو جایا کرتے ہیں. ویتنام وغیرہ میں بھی قوموں نے بحیثیت قوموں کے صبر کیا ہے. اکیلے دکیلے اس قسم کے حالات میں صبر ممکن نہیں ہوا کرتا. کوئی بیمار ہو، کیسی تکلیف ہو، اگر اس وقت اس کے ساتھ کوئی آدمی آ جائے، اس کی غمخواری شروع کر دے، اس سے باتیں شروع کر دے تو اس کی تکلیف میں بہت کمی آ جایا کرتی ہے. خاص ظاہری درد میں اور بیماری میں کمی نہ بھی آئے تو صبر کے ساتھ کسی کے ساتھ کا کسی کا ہونا، صبر کے دوران کسی کا ہونا صبر کی طاقت بڑھاتا ہے اور تکلیف میں کمی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومن سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تو صبر کرے اور میری خاطر صبر کرے تو میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ صبر کے وقت تو مجھے اپنے ساتھ پائے گا. اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ ایسے مفید راز ملتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ ان اللہ مع الصابرین کا برعکس بھی ایک ہے کہ جو صبر نہیں کرتا خدا اس کے ساتھ نہیں ہوا کرتا. بس فروا الی اللہ کا مضمون اس میں بیان ہو گیا کہ جب آپ صبر چھوڑ دیں گے تو خدا سے دور جا رہے ہوں گے، جب صبر کریں گے تو خدا کی طرف حرکت کر رہے ہوں گے. بس ہر قسم کی بے صبری سے ہر قسم کے صبر کی طرف حرکت کرنا خدا کی طرف حرکت ہے. گویا کہ اگر صبر چھوڑیں گے تو شرک کی طرف آپ حرکت کریں، غیر اللہ کی طرف حرکت کا مطلب ہی شرک ہے. اور خدا پاس ہے، خدا قریب ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نہ صرف یہ کہ آپ کے مشکل وقت کو آسان فرما رہا ہے، آپ کے قریب ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی غیر معمولی جزا بھی عطا فرمائے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا. اگر خدا ساتھ ہے تو وہ قوتیں جن کی تکلیف سے آپ صبر کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، ان اللہ مع الصابرین میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ ان قوتوں پر آپ کو غلبہ عطا ہوگا اور آپ کو فتح نصیب ہوگی. بس صبر للہ صبر میں اور بغیر خدا کے صبر میں زمین آسمان کا فرق ہے. صبر میں بہرحال فائدہ ہے، لیکن للہ صبر میں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے جو بغیر اللہ کے محض عادتاً یا قومی یا حیوانی ضرورت کے تابع آپ صبر کرتے ہیں. اس ضمن میں بعض خاص انسانی حالتوں کا ذکر ضروری ہے جہاں
صبر نہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غصہ کی حالت ہے سب سے اہم۔ روزمرہ کے تجربے میں ہم نے دیکھا ہے، ہم کسی بات پر اشتعال میں آ جاتے ہیں، اور اشتعال کے وقت جتنا صبر کی کمی ہو اتنا جلدی انسان فیصلہ کرتا ہے۔ بیوی سے لڑائی ہوئی، ساس کی بہو سے ہو گئی، خاوند کی بیوی سے یا رشتہ داروں سے، بہن کی بھائی سے، دوستوں کی دوستوں سے، ہزار قسم کے انسانی تعلقات ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک دم انسان اشتعال میں آ جاتا ہے۔ اشتعال میں آنا اور عام غصے کی حالت میں ایک فرق ہے۔ جب میں کہتا ہوں اشتعال میں آ جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ غصہ اچانک ایک دم اتنا بڑھتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ پھر جو کچھ ہو دیکھی جائے گی، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، کافی ہو گئی اس بات کو۔ چنانچہ بعض دفعہ بعض لوگ لمبا عرصہ باتیں برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، اور اچانک کسی بات کے اوپر اس طرح ان کا غصے کا پارا چڑھتا ہے کہ کسی حالت پر ان کو اختیار نہیں رہتا، نہ زبان پر، نہ سوچ پر، نہ کسی اور انسانی جذبے پر، یہ بھی نہیں دیکھتے ماحول میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے لوگ جو عام طور پر اچھی زبان استعمال کرنے والے ہیں، سلجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں، اچانک مغلظات بکنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے آپ کو، کہ تمہیں نہیں پتا، یہ بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، سنتے 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 میرے کان پک گئے ہیں۔ تو وہ پہلا جو صبر تھا وہ جب ٹوٹا تو اس نے پچھلی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ اشتعال کی حالت ایسی ہے جو آپ کی سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا کرتی ہے۔ بعض لوگ مشتعل ہوتے ہیں مہینوں کے صبر کے بعد، بعض سالوں کے صبر کے بعد، لیکن جس وقت بھی وہ مشتعل ہوئے اسی وقت انہوں نے اپنی گزشتہ ساری محنت پر پانی پھیر دیا، سب کچھ کو آگ لگا دی۔ بس اشتعال کے وقت صبر بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک وقتی نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ آپ کی ایک لمبی محنت کو ضائع کر رہا ہے۔ تبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشتعال کی حالت سے متنبہ فرمایا، اور فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو ٹھہر جایا کرو، بات کرنے سے پہلے اپنے اوپر ضبط کرنے کی کوشش کرو، استغفار کرو، لاحول پڑھو، اور پانی پی کے کچھ غصہ بجھانے کی کوشش کرو، بیٹھ جایا کرو اگر اس سے بھی غصہ دور نہ ہو، لیٹ جایا کرو اگر بیٹھنے سے بھی غصہ دور نہ ہو، اور کوئی حرکت ایسی نہ کرو اس وقت جس کے نتیجے میں بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اشتعال کی حالت کیونکہ انسان سے ضبط کی طاقت دور کر دیتی ہے، اور مزاح مزاح والی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، مزاح نہیں، جو بھی گزر جائے گی، جس سے کہا جاتا ہے دیکھی جائے گی، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں، عواقب سے انسان بے خبر ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں خدا تعالیٰ سے بھی بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے، اگر جہنم ہے تو جہنم ہی سے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ وہ وقتی غصہ بعض دفعہ ایسے خوفناک نتائج پیدا کرتا ہے کہ ساری عمر انسان اس کے اوپر استغفار کرے تب بھی اس گناہ کا داغ نہیں دھلتا۔ پاکستان میں کئی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک لڑکے نے اشتعال کی حالت میں اپنی بہن کو قتل کیا، اپنے بھائی کو قتل کیا، اپنے باپ پر حملہ آور ہوا، اور اب وہ پھانسی کی کوٹری میں منتظر پڑا ہے، پتہ نہیں کب اس کو پھانسی ہوئی بھی ہے یا نہیں، لیکن اس قید کی حالت سے اس کے مجھے بھی خط آتے رہے، اور ایک مسلسل جہنم میں مبتلا ہے۔ لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جہنم صرف یہیں تک محدود رہے گی یا آگے تک بھی جائے گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہ وقت ایسا تھا، ایک چند لمحوں کا، جس میں اشتعال نے ہر
اس ضبط کے پہرے کو توڑ دیا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مختلف قسم کے خطرات اور مصائب سے بچانے کے لیے عطا ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر حالت کے اوپر کچھ پہرے دار عطا فرمائے ہوئے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ صبر ٹوٹنے سے اچانک یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سارا حفاظتی نظام ٹوٹ گیا ہے۔ انسانی آرزوؤں اور تمناؤں اور خواہشات اور جن چیزوں سے بھی انسان بنا ہوا ہے، ان کی ہر سمت میں، ان کی ہر سڑک پر جہاں سے وہ چیزیں گزرتی ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے پہرے دار مقرر فرمائے ہوئے ہیں، اور یہ پہرے دار ہیں جو صبر کے نظام کے تابع کام کر رہے ہیں۔ اور جب صبر ٹوٹتا ہے تو سارا دفاعی نظام درمبرن ہو جاتا ہے۔ اشتعال کی حالت میں صبر بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو مجھے خاندانی اور نجی جھگڑوں میں شکایتیں ملتی ہیں اور تکلیفوں کی اطلاعیں ملتی ہیں، ان کی بنیاد اشتعال پر ہوا کرتی ہے۔ اشتعال تو انسان کو پیدا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ غصہ تو پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ انسان مشتعل ہو جائے اور اختیار نہ رہے اپنے اوپر، اس کے نتیجے میں جو اس کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں یا جو حرکتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، وہ اپنا دائمی اثر پیچھے چھوڑ جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ کئی دفعہ بعض خاندانوں کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے کہا جی یہ تو ہو گیا، لیکن فلاں وقت اس نے جو میری ماں کے متعلق یہ بات کہی، اب میں اس کو نہیں بھول سکتا۔ ایسی کڑوی بات ہے کہ میں اس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا کہ وہ بات بھی رہے اسی جگہ اور یہ عورت بھی میرے ساتھ رہے اسی طرح، یا یہ خاوند بھی میرے ساتھ رہے اور یہ بات بھی میرے ساتھ رہے۔ وہ بات ایسی تلخ ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں کس گھولتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان سمجھتا ہے کہ کسی حد تک یہ شخص مجبور ہو چکا ہے۔ اور بات کیا تھی؟ بس ایک اشتعال کی حالت تھی۔ تو صبر کا مضمون بہت ہی وسیع ہے اور انسانی زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتا ہے، اور صبر سے باہر پھر شرک ہے، یعنی غیر اللہ کی طرف حرکت کرنا ہے۔ اگر انسان اشتعال پر صبر کر جائے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ دیر گزار لے، تو وہ جو وقت آتا ہے دھماکے کا، وہ یکساں نہیں رہا کرتا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، صبر رفتہ رفتہ قناعت کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن صبر کے مضمون کا وقت سے تعلق ہے۔ صبر کو وقت چاہیے۔ جب آپ صبر کو وقت نہیں دیں گے تو پھر دھماکہ پیدا ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر ہو، انسان اس کے ساتھ 20 سال تک زندہ رہتا ہے، لیکن جب وہ بلڈ پریشر مشتعل ہو کر انسانی دماغ کی رگ پھاڑ دے، پھر تو اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہتی، اور اگر رہے گا بھی تو مفلوج کی طرح زندہ رہے گا، کسی بنیادی انسانی طاقت سے محروم ہو کر زندہ رہے گا۔ اس لیے اشتعال ویسی چیز ہے جیسے بلڈ پریشر کا پارا اچانک چڑھے اور انسانی کسی ویل پر یا دماغ کی کسی رگ پر حملہ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اگر اس وقت آپ اس کو روک لیں تو پھر رفتہ رفتہ وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ خطرے کا وقت ٹل جائے گا، اور پھر آپ کی زندگی نارمل طریقے پر بسر ہو سکتی ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو اشتعال پر قابو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خصوصاً اس لیے کہ جن اشتعالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان اشتعالات میں بعض ایسے بھی ہیں جو عام دنیاوی تجربے سے بڑھ کر ہیں۔ مثلاً ماں باپ سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور اتنی محبت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اپنی ذات کے خلاف انسان باتیں برداشت کر لیتا ہے، ماں باپ کے خلاف نہیں کر سکتا۔ بعض ماؤں کو بچوں سے ایسا پیار ہوتا ہے کہ دوسروں کے اوپر بات برداشت کر لیں گی، خامن پر کر لیں گی، اپنے اوپر کر لیں گی، مگر بچوں پر کہیں بھی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح الہی تعلقات میں بھی بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں
کہ جن پر انسان بات برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک گستاخ شخص حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور نہایت بدتمیزی کی باتیں شروع کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پورے زبر اور ثبت کا نمونہ دکھایا، لیکن حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید بار بار بے قابو ہوتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ ان میں صبر نہیں تھا، اس لیے کہ اپنے اوپر وہ یہ باتیں برداشت کر سکتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نہیں کر سکتے تھے۔ ایک اور شخص کے متعلق یہ واقعہ آتا ہے، ایک صحابی کے متعلق، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب اس کو سمجھایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اشتعال میں آ کر کسی دشمن کو، کسی معاند کو بہت سخت لفظ کہے ہیں، تو تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میرے آقا میں جانتا ہوں اس مضمون کو، یعنی یہ الفاظ نہیں مگر اس قسم کی باتیں اس نے پیش کی، لیکن آپ مجھے تو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ جب آپ کے متعلق کوئی بات ہو تو میں صبر کروں، لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ کرتا ہے آپ کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرا بھی یہی حال ہے، آپ کی محبت اتنی غالب ہے میرے دل کے اوپر کہ جب میں آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بعض ایسے حالات ہوتے ہیں جماعت کے اوپر بھی جن میں انسانی عام دنیاوی تعلقات سے بڑھ کر آزمائش پڑتی ہے، اور بعض وقت ایک انسان کا صبر نہ کرنا ساری جماعت کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ کسی ایک وقت میں کسی مقام پر کسی شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نہایت ہی غلیظ اور خبیثانہ زبان استعمال کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری قربانی کا وقت ہے، مجھے ذبح کر دیں، اب میں برداشت نہیں کروں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ وہاں اس ایک شخص کی غیرت کا سوال نہیں ہے، تمام جماعت کے معصوم مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی حفاظت اور ان کے امن کا سوال ہے، اور اعلیٰ جماعتی روایتوں کی حفاظت کا سوال ہے۔ اس لیے جس شخص کو صبر کی عادت نہیں وہ بعض دفعہ اپنے تمام ساتھیوں اور اپنے گروہ کے لیے بھی مشکل کا موجب بن سکتا ہے اور ان کے لیے خطرات کا موجب بن سکتا ہے۔ کئی دفعہ مجھے ایسی اطلاعات آئیں گزشتہ وقتوں میں جن سے پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حفاظت اس وقت نہ فرمائی ہوتی تو ایک یا دو یعنی غیور کہلانے والے احمدیوں کی وجہ سے ساری جماعت کو بڑی مصیبت پڑ سکتی تھی۔ غیور کہلانے والے میں نے اس لیے کہا ہے کہ غیرت بھی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جس کی حدود نہ ہوں، اگر حدود کے اندر ہے تو غیرت ہے، اگر حدود سے بڑھ گئی ہے تو وہ شوخی یا بے وقوفی بن جاتی ہے۔ اس لیے اسلام توازن کا نام ہے، جہاں غیرت صبر کی حدود سے باہر نکل جاتی ہے وہاں غیرت نہیں ہے، دراصل وہاں حماقت ہے، سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ ان حدود کو خود وسیع کر دے۔ ایسے مقام بھی آتے ہیں جہاں غیرت کی کوئی انتہا نہیں رہا کرتی، مگر وہ اس وقت موقع نہیں ہے، وہ الگ مضمون ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مقامات پر غیرتوں کی حدود بھی توڑ دی جاتی ہیں، اور خدا کے لیے جو غیرت ہے بعض دفعہ لامحدود قرار دے دی جاتی ہے، مگر وہ اپنے مقامات ہیں، ان کے لیے ویسی حکمت کی ضرورت ہے اور اعلیٰ عقل و دانش کی ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ مگر جہاں تک عام ایک احمدی کا تعلق ہے، اس بات کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اپنے اشتعال کے وقت میں اپنے جذبات پر قابو کرنے کا سلیقہ نہیں، اگر اس وقت آپ کو صبر نہیں آتا تو آپ اپنے ذات کے لیے بھی خطرہ ہیں، اپنے گھر کے لیے بھی خطرہ ہیں، اپنے معاشرے کے لیے خطرہ ہیں، اور بعض صورتوں میں ساری جماعت کے لیے بھی آپ خطرہ بن سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو میں کرنا تو عام ہمارے گھروں میں اب دستور بن گیا ہے، اور جہاں یہ دستور زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے
بد کلامی کی عام عادت مستقل بدخلقی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر گھروں میں تو میں، پھر گلیوں میں تو میں بن جاتی ہے، سارا معاشرہ دکھنے لگتا ہے اس قسم کی بیہودہ حرکتوں سے۔ تو روزمرہ کی وقت اشتعال کی حالت سے پہلے کی جو حالت ہے، اس میں اگر آپ صبر نہیں سیکھیں گے تو آپ اشتعال سے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ روزمرہ چھوٹے چھوٹے غصوں کے وقت اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر روز کے عام غصوں سے تو اپنی حفاظت نہ کر سکیں اور مشتعل حالت میں آپ اپنی حفاظت کر سکیں۔ ہر چیز کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، ورزش کی، کثرت کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ یہ جو معرفتیں ہیں یہ اچانک حاصل نہیں ہوا کرتی۔ روحانی ترقیاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اچانک آپ کو ایک دن میں روحانی ترقیات نصیب ہو جائے۔ جسمانی ترقیات کیوں نہیں نصیب ہو جاتی ہیں ایک دن میں؟ یہ دنیا کھیل نہیں ہے۔ قانون قدرت ایک بہت وسیع ایک نظام ہے جس کے تابع رہ کر ترقی ملا کرتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں، وقت کی قیمت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اشتعال پر قابو کریں تو ہرگز یہ وہم خیال نہ کریں کہ آپ نے میری بات سن لی، آپ کے دل پر اثر ہو گیا اور اب آج کے بعد آپ مشتعل نہیں ہو سکتے۔ اگر اب اپنے گھروں میں جا کر آپ مشتعل ہو جاتے ہیں، اگر اپنی دوستوں کی مجلس میں آپ مشتعل نہ صحیح یعنی عام غصے کے آثار ظاہر کرتے ہیں اور غصے کے وقت فوری بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، زبان کے چرکے لگا کر یا دل میں کینہ رکھ کر یہ فیصلہ کر کے کہ میں اس شخص کو بعد میں کوئی سبق سکھاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی حالت میں بھی اشتعال کے خطروں سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے تجربے ہیں جن میں آپ کو ورزش کرنی پڑے گی اور کانشیس رہنا پڑے گا، باخبر رہنا پڑے گا اپنے حالات پر۔ روزمرہ دیکھنا ہوگا کہ اب مجھے اس بار اس ناراضگی پر میں نے کیا رد عمل دکھایا، اس ناراضگی پر میں نے کیا رد عمل دکھایا۔ پھر خود اپنی تربیت کرنی ہوگی اور گزشتہ دنوں کے مقابل پر حال سے مقابلہ کرنا ہوگا، آئندہ زمانوں میں پھر اس بات پر نظر رکھنی ہوگی۔ رفتہ رفتہ طریقے آپ کو خدا تعالیٰ خود سلیقہ عطا کر دے گا۔ بچوں کو آپ دیکھیں جن کو خیال ہو اپنے جسم کمانے کا، وہ ورزشیں شروع کرتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس جسم کے حصے میں خاص کمزوری تھی، کون سی نئی ورزش کی ضرورت ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ انسان ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں تک اس کا پہنچنا اس کی اپنے جسم کا معراج ہے۔ ہر انسان کے جسم کا اور ہر انسان کے اخلاق کا اپنا اپنا ایک معراج کا مقام ہوا کرتا ہے، اس سے آگے انسان نہیں بڑھ سکتا۔ اس سے آگے جب بڑھنے کی کوشش کرے پھر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جن کو اندر روحانی صلاحیتیں زیادہ نہیں، جب زیادہ روحانی بنتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی اپنے اوپر ان کو کسی قسم کا کنٹرول قائم باقی نہیں رہتا، نظم و ضبط نہیں ان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ وظیفے کرتے کرتے بالکل دماغ حواس کھو بیٹھتے ہیں، اور ایسی اطلاعیں مجھے ملتی رہتی ہیں بیچارے کہ فلاں آدمی بیچارہ بہت نیک تھا اور نیکی میں پاگل ہو گیا۔ دراصل استطاعت سے باہر جانے کی اس نے کوشش کی تھی، اس لیے اس نے اپنا دماغی توازن کھویا ہے، نیکی کے نتیجے میں نہیں، کیونکہ نیکی کی تعریف میں یہ داخل ہے کہ توازن اختیار کرو، اور اسلام ہے ہی دین وسطی، یعنی دین وسطی حالت کا دین، وسطی حالت پر رکھنے والا دین۔ بہرحال یہ تو ضمناً ایک ذکر آیا تھا، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ غصے کے اوپر ضبط کرنے کی کوشش آپ روزمرہ اپنے گھروں میں شروع کریں، اپنے دوستوں کے تعلقات میں شروع کریں، اپنے دفتری تعلقات میں شروع کریں، اور رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے ایک نیا زیادہ طاقتور، زیادہ عظیم وجود پیدا ہونے شروع ہو گیا ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف منفی نہیں رہے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ پھر مشتعل ہو کے کوئی ایسی بات نہ کر سکیں گے
جس سے آپ کی ساری زندگی کی محنتیں ضائع ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے بنیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ان اللہ مع الصابرین کا وعدہ آپ کے حق میں پورا ہو رہا ہے۔ حلم جس کو عطا ہو اس کو خدا اس کے قریب آ جایا کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ صبر کے نتیجے میں انسان کے اندر الہی طاقتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے صبر خواہ غصے کی حالت پر ہو یا کسی اور حالت پر ہو، ہمیشہ آپ کو صبر خدا کی طرف لے کے جائے گا، اور اگر وہ اس نیت کے ساتھ کیا گیا ہو کہ خدا مجھے ملے، تو اس کے نتیجے میں تو پھر مزید ایسے روحانی فوائد بھی انسان کو حاصل ہوں گے جن کی تفصیل کا یہاں اس وقت موقع نہیں نہ وقت ہے، لیکن ہر انسان جس کو ان امور کا تجربہ ہے وہ جانتا ہے، یا جس کو نہیں ہے وہ اس کو علم ہو جائے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو روزمرہ آپ کو محسوس ہوں گی، یعنی جب آپ خدا کی خاطر کسی ایک پہلو سے صبر اختیار کرنے کی کوشش شروع کر دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ روزمرہ آپ خدا کو اپنے پہلے سے قریب تر پائیں گے۔ یہ ہے فرار اللہ، یہ ایک فرضی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک سائنسی حقیقت ہے۔ خدا اس طرح نہیں ملا کرتا کہ اچانک سارے کا سارا مل جائے۔ خدا لا محدود ہے، آپ محدود ہیں۔ آپ اپنی حدود میں سے اپنے حدود کے دائرے میں جس حصے کو خدا کا بناتے چلے جائیں گے اس حصے میں خدا آنا شروع ہو جائے گا، اور ہر حصے میں بھی مکمل نہیں آ سکتا۔ جس حد تک کسی حصے کو آپ خدا کے سپرد کرنا شروع کرتے ہیں اس حصے میں اتنا ہی خدا کا عمل دخل زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا آخری مقام وہ ہے جس کو ہم مقام محمدیت کہتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مقام ہے، لیکن اس پر میں انشاءاللہ بعد میں روشنی ڈالوں گا جب تبتل اللہ کا مضمون بیان کروں گا۔ قناعت کے ایک طرف صبر کا پہرا ہے جو شرک سے انسان کو بچاتا ہے، اور دوسری طرف تبتل اللہ کا مضمون ہے جو توحید خالص اور توحید کامل عطا کرتا ہے۔ ایک طرف منفی خطرات سے بچانے والی قوتیں ہیں، اور خدا کی طرف لے جانے والی، جس حد تک وہ منفی خطرات سے بچے انسان اس حد تک خدا کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن وہ قرب کی حالت اور ہے، جو قرب کی حالت تبتل اللہ کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے وہ بہت ہی عظیم الشان حالت ہے، اور وہ محض صبر سے عطا نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ ایک زیادہ گہرا اور زیادہ وسیع مضمون ہے۔ بہرحال اس کی باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوں گی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خوف کی حالت میں صبر اور حرص کی حالت میں صبر، یہ نقص اموال کی حالت میں صبر، نقص جان کی حالت میں صبر، آرزوؤں کے مقابل پر صبر کی مزاحمت، نتائج کے انتظار میں صبر، یہ چند امور ہیں جو میں جماعت کے سامنے خاص طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ خوف کے وقت بھی انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اور غم کی حالت میں جب نقصان ہو جاتا ہے اس وقت بھی بسا اوقات صبر کی دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اگر خوف کے وقت للہ صبر کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سوال یہ ہے کہ ایک انسان گھیرے میں آ گیا ہے، کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے۔ اگر خوف غالب آ جائے اور صبر نہ رہے تو جو بھی انسان حرکت کرے گا وہ نقصان والی حرکت ہو سکتی ہے، لیکن اگر للہ صبر کرے خوف سے تو اس وقت اس کو ایک قسم کی طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس خوف سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو خدا بچا سکتا ہے، اور اگر خدا کی مرضی نہیں ہے تو تب بھی میں خدائی کا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اس کا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ تو وہ خوف غیر اللہ کا نہیں رہتا بلکہ خدا کا خوف بن جاتا ہے۔ شرک کا مضمون توحید میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے، لوگ کہتے تھے جن بھوت یہ اس قسم کے قصے، مجھے
انہوں نے فرمایا کہ مجھے زیادہ اس کا تجربہ تو نہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ ہے جو اس قسم کے واقعات کے قریب تر ہے، اور وہ یہ کہ میں اپنے دالان میں پوری طرح دروازے بند کر کے لیٹا تھا اور ابھی پوری طرح نیند نہیں آئی تھی کہ میں نے دیکھا میرے ٹانگوں پر ہاتھوں کا دباؤ پڑا ہے، اور اتنا واضح اور مضبوط دباؤ تھا کہ اس کو کسی طرح بھی وہم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، اور چونکہ بجلی بجھا چکا تھا مجھے نظر نہیں آ سکتا تھا کہ کون ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر سے بارہ جب دباؤ پڑا اور بڑے زور سے پڑا تو مجھے اس حالت میں پہلے خوف پیدا ہوا، پھر میں خدا کی طرف متوجہ ہوا، اور میں نے اس وجود کو جو بھی تھا میں نہیں جانتا اس کو میں نے کہا کہ دیکھو، اگر تو تم کوئی غیر اللہ کی خدا کے سوا کوئی طاقت بن کے آئے ہو، کوئی شیطانی طاقت ہو جو مجھے ڈرانے آئے ہو، تو میں موحد ہوں، مجھے کسی غیر اللہ سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر خدا نے مجھے تم سے بچانا ہے تو بچائے گا، نہیں بچائے گا تب بھی میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تم خدا کی طرف سے آئے ہو تو پھر کرو جو کرنا ہے، میں کون ہوتا ہوں روک ڈالنے والا۔ میں نے کہا یہ الفاظ میں نے بلند آواز میں ادا کیے، اور اچانک وہ دباؤ ہٹا، اور اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس قسم کا تجربہ اس جگہ نہیں ہوا اور نہ کبھی کوئی خوف پیدا ہوا۔ یہ ہے وہ مضمون جو خوف کے وقت صبر یعنی للہ صبر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ خوف سے اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں تو لازماً آپ کو ایک اندرونی عرفان نصیب ہوگا، آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ خوف اگر غالب آ جائے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں اللہ کی خاطر اس خوف کو اپنے نفس پر، اپنی روح پر غالب نہیں آنے دوں گا۔ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو میرے جسم کو پہنچا سکتا ہے، لیکن اس خوف سے میں مروب نہیں ہوں گا، کیونکہ خدا کے سوا میں کسی سے مروب ہونے والی چیز نہیں، میں خدا کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس حالت سے خوف آپ پر جب غلبہ نہیں کر سکتا تو آپ کے اندر سے ایک نئی عظمت پیدا ہوتی ہے، الہی صفات آپ کے اندر جلوہ گر ہوتی ہیں، آپ خدا کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بگاڑ نہیں سکتی۔ لا حول ولا قوت کا مضمون آپ کے ضمیر کے اندر روشنی بن کے ابھرتا ہے، یعنی صرف ایک ورد نہیں ہے جو زبان پر جاری ہو، اس کی روشنی آپ اپنے ضمیر کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ کوئی خوف خدا کے سوا ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی قوت ہے تو صرف خدا کی قوت ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ پھر ان اللہ مع صابرین کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر نقصان کے وقت کا خوف ہے، جان کا نقصان ہو یا مال کا نقصان ہو، بعض لوگ واویلا شروع کر دیتے ہیں، بعض عورتیں ہیں روتی ہیں پیٹتی ہیں، کہتے ہیں ہمیں صبر نہیں آ سکتا، بعضوں کی بچیوں کی مائیں چلی جاتی ہیں ایسی حالت میں، ایسی نازک عمر میں، جبکہ ان کو بڑا گہرا نفسیاتی نقصان پہنچ جاتا ہے، وہ لکھتی رہتی ہیں کہ ہم اس صدمے کو بھول ہی نہیں سکتے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ بات بتاتی ہے کہ انہوں نے للہ صبر کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر ایک انسان کے ہاتھ سے کوئی چیز جاتی رہی ہے تو اس میں اس وقت انسان کو اپنی بے بذاتی اور بے حیثیتی کا علم پہلے ہونا چاہیے۔ ہر نقصان انسان کو یا انکسار سکھا سکتا ہے یا اس کے اندر نظم و ضبط کی جتنی طاقتیں ہیں ان کو توڑ کر فنا کر سکتا ہے۔ اگر نقصان انسان کو انکسار سکھاتا ہے تو یہ انکسار انسان کو خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس کے ضبط و تحمل کی طاقتوں کو توڑ کر پارا پارا کر دیتا ہے تو سوائے بربادی کے کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑتا۔ ہر ظاہری نقصان کے ساتھ ایک اندرونی نقصان کا عکس پیدا ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ظاہری نقصان کو اپنے اندرونی نقصان میں تبدیل نہ ہونے دیں،
اور یہی صبر للہ کا مطلب ہے۔ اگر ایک انسان کا بچہ ضائع ہو گیا، اس کا کوئی محبوب ہاتھ سے جاتا رہا، اس کے مکان کو آگ لگ گئی، اس کی بزنس ضائع ہو گئی، جو کچھ بھی ہوا ہے، جس حالت میں بھی وہ پہنچا ہے، اگر للہ صبر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ جو کچھ بھی یہ تھا یہ خدا کی طرف سے تھا، اور میں اتنا بے اختیار اور بے بس انسان ہوں کہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب تک یہ چیزیں میرے پاس رہیں، جب چلی گئیں تو میں ان کو روک نہیں سکا۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ چیز اس کو انکساری سکھائے گی، اور انکساری اسے خدا سے تعلق کی راہ دکھائے گی، کیونکہ انکساری کا مطلب یہ ہے کہ انسان محسوس کرے کہ میں کمزور ہوں، اور کمزوری ہمیشہ طاقتور سے تعلق قائم کرنے کا جذبہ بیدار کیا کرتی ہے۔ اور صبر للہ میں چونکہ اللہ ہی کا مضمون ہے، اس لیے خدا کے سوا کوئی اور خیال اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان کی طرف بھاگنے کی بجائے اس کا دل خدا کی طرف بھاگے گا، اور خدا سے ایک تعلق قائم ہو جائے گا۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر پیٹتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، ساری زندگی اس کی عذاب میں گزرے گی۔ بعض عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں قدموں کے ساتھ، گلیوں میں دیوانہ وار پھرتی رہتی ہیں، بعض لوگ سوسائٹی سے اپنے تعلقات توڑ دیتے ہیں، بعض خدا کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کیسا خدا ہے جس نے یہ مصیبت ہم پر ڈال دی، اس کو ہمارے احساس کا کوئی خیال نہیں آیا۔ تو جب صبر ٹوٹتا ہے تو توحید ٹوٹ جاتی ہے، خدا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر قسم کے نقصانات کے لیے انسان اپنے وجود کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے فروا الی اللہ کا مطلب یہ ہے ہر وقت، ہر نقصان کے وقت، ہر خطرے کے وقت خدا کی طرف دوڑنے کی عادت ڈالو۔ اگر تم خدا کی طرف دوڑنے کی عادت ڈالو گے تو تمہیں اس کے نتیجے میں جو صبر نصیب ہوگا وہی ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو کوئی بھی پاک تبدیلی تم پیدا نہیں کر سکتے، اپنے حالات کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ لیکن نقصان صرف تمہارا بیرونی نہیں رہے گا، تمہاری اندرونی دنیا بھی اجڑ جائے گی، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اس لیے صبر کو بڑے تفصیل سے سمجھنا چاہیے، بڑی تفصیل سے سمجھ کر اپنی انسانی زندگی کی ہر حالت پر اس کو صادق کرنا چاہیے، اس کا اطلاق کرنا چاہیے۔ اور اب اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے، یعنی جب بھی آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی حالت طاری ہوگی، اور روزانہ ہوتی رہتی ہے انسان پر، بعض خطرے تھوڑے ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں۔ انسان جب صبح کے وقت آنکھ کھولتا ہے تو جب تک شام کو تھک کر اس کو نیند مافیہ دنیا و مافیہ سے غافل نہیں کر دیتی، بے شمار تجارب سے انسان گزرتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ کوئی بہت بڑا طوفان ہی آ جائے تو تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں خطروں میں گرا ہوا ہوں۔ کوئی چھوٹی سی خبر آ گئی کسی نقصان کی، اور کچھ نہیں تو گھر میں کوئی برتن ٹوٹ گیا، کسی بچے نے چھینک ماری تو ماں کو خطرہ پیدا ہوا یہ بیمار ہو جائے گا۔ روزمرہ کی باتیں، پتہ چلا کہ یہ کوئی چیز مہنگی لے آیا ہے، کوئی چیز خرید کے آئی عورت تو دائیں بائیں پاؤں کی بجائے ایک ہی پاؤں کی دونوں جوتیاں خریدی گئیں۔ کوئی چیز لی ہے اس میں کوئی سوراخ تھا، اس کا نقصان کا بعد میں پتہ چلا۔ ایک مسئلہ ہے، کوئی انسانی زندگی تو مسائل سے گھری ہوئی ہے، صبح سے شام تک یا امیدیں بندھ رہی ہیں، یا نقصان کی خبریں آ رہی ہیں، یا خوف ہے، یا رجا ہے، کوئی نہ کوئی حالت تو انسان پر رہتی ہے۔ ان حالتوں میں آپ اللہ کی طرف دوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے وہ بات جو میں آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی حالتوں میں آپ نے عادت نہ ڈالی خدا کی طرف دوڑنے کی، تو پھر بڑے وقتوں میں آپ نہیں دوڑ سکیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں، جب جنگیں آیا کرتی ہیں تو حکومتوں کی طرف سے ایسی مشقیں کروائی جاتی ہیں کہ اگر ایئر ریڈ کا الارم بجے تو تم نے کن پناہ گاہوں کی طرف دوڑنا ہے۔ اور یہ جو تجربہ ہے یہ انسان کو تو اس رنگ میں کبھی کبھی پیش آتا ہے، حیوانی زندگی میں تو ہر روز یہ تجارب، بعض دفعہ گھنٹے میں کئی مرتبہ تجارب ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے چڑیاں چگتی نہیں دیکھی، کس طرح وہ بار بار دائیں بائیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور
ہر چڑیا جو اس حال نگرانی کر رہی ہوتی ہے اپنی یا اپنے ساتھیوں کی کہ کہیں کوئی دشمن حملہ آور تو نہیں ہو رہا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری پناہ گاہ کون سی ہے۔ ہر چوہا جو بل سے باہر جاتا ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ میں نے کس پناہ گاہ کی طرف واپس دوڑنا ہے۔ کوئی دنیا کا جانور نہیں ہے جو اپنی پناہ گاہ کو نظر انداز کر کے میدانوں میں باہر آئے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ دنیا سے مل اور نابود ہو جائے گا۔ اس وسیع حیوانی تجربے سے انسان کیوں فائدہ نہیں اٹھاتا؟ اگر آپ کو خدا کی پناہ گاہوں کی طرف دوڑنے کی عادت نہیں رہی، اگر آپ کو معلوم نہ ہوا کہ کن پناہ گاہوں میں آپ نے کن خطروں کے وقت پناہ لینی ہے، تو آپ کھلے آسمان کے نیچے بغیر چھت کے، بغیر کسی سہارے کے پڑے رہ جائیں گے۔ خطروں کے وقت پھر کوئی پناہ گاہ آپ کو یاد نہیں آئے گی، آپ کو توفیق نہیں ملے گی کہ آپ خدا کی پناہ میں آ جائیں۔ خدا کی پناہ میں آنا ہے تو روزانہ کی زندگی میں ہر روز یہ مشق کریں۔ انسانی حالات میں تو یہ جنگوں کے زمانے کبھی کبھی آیا کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے جس جہاد کی طرف مومن کو متوجہ کیا ہے، نفس کا جہاد، اس کی جنگ ہر روز ہر لمحہ جاری ہے۔ ہر لمحہ ایسے خطرات درپیش ہوتے ہیں کہ جب آپ خدا کی کسی صفت کی پناہ گاہ کی طرف دوڑتے ہیں، اگر نہیں دوڑتے تو پھر آپ غافل ہیں، اور غافل کو ہمیشہ خطرات ایسے وقت میں آ لیتے ہیں کہ کوئی چیز اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ بس غفلت سے ایک ہوش کی حالت کی طرف منتقل ہوں۔ خدا تعالیٰ کی پناہ گاہیں لامنتہا ہیں، آپ کے خوف جتنے بھی ہو سکتے ہیں، ہر خوف سے بڑھ کر اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک پناہ گاہ رکھی ہوئی ہے۔ لیکن روزمرہ اس کی مشق کریں، پہچانیں کہ وہ کون سی پناہ گاہ ہے، کس طرح آپ نے خدا کی پناہ میں آنا ہے، کس طرح اس کی حفاظت میں جانا ہے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑے بڑے خطرات سے پناہیں ملیں گی۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا خوف ایسا نہیں ہے جو آپ کے اوپر غالب آ سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عالمی خطرات کی خبریں دیں اور زلازل کی خبریں دیں اور بتایا کہ بہت ہی خوفناک آگے ہیں جو تمام جہان کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، تو ایسے بندوں کے متعلق بھی آپ کو خبر دی گئی جو خطرات کے وقت خدا کی پناہ میں آنے کے عادی ہو جایا کرتے ہیں، جن کے دل میں خدا کا پیار ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آگ ہے، پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ بس جیسا کہ میں نے پہلے خطبے میں بھی کہا تھا، خدا سے پیار کے نتیجے میں خدا کی طرف دوڑنے کی عادت ڈالیں، یہی آپ کی پناہ گاہیں ہیں۔ ہر مشکل، ہر خطرے کے وقت، ہر امید کے وقت، ہر آرزو کے وقت، ہر نقصان کے وقت، ہر حرص کے وقت یہ سوچیں کہ میں اس حالت میں اپنے خدا کو کیسے پا سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ شعوری طور پر پناہ گاہ ڈھونڈنا، اور آپ حیران ہوں گے کہ کوئی انسانی حالت ایسی نہیں ہے جو انسان کو خدا کی طرف نہ لے جائے، یعنی لے جانے کی صلاحیت نہ رکھتی۔ ہر انسانی تجربہ دو راہیں رکھتا ہے، یا خدا سے دور لے جانے کی راہ یا خدا کی طرف جانے کی راہ، اور ہر روز انسان اپنے خدا کی طرف بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو مواقع عطا کیے جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر بدنصیبی سے ان مواقع کو کھوتے چلے جاتے ہیں۔ بس جماعت کو فروا الی اللہ کے مضمون کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، قناعت سے یہ مضمون نصیب ہوتا ہے، اور قناعت کے نتیجے میں پھر اور عظیم الشان ترقیات عطا ہوتی ہیں۔ اگر قناعت نہیں تو پھر صبر کی عادت ڈالیں، اور اگر صبر نہیں ہے تو پھر خدا واحد کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق قائم نہیں رہے گا، کیونکہ بے صبری لازماً شرک اور شیطانیت کے ویرانوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، وہاں بھی اس کو کچھ نصیب نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے بے صبری در حقیقت نامرادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ سب کچھ کھو دینے کا نام بے صبری ہے، اور جو خدا نہیں دیتا وہ غیر کوئی دے نہیں سکتا کبھی۔ دھوکہ ہے، صرف سراب ہے۔ جب انسان اس سراب کی پیروی کرتا ہے تو وہاں خدا کو پاتا ہے کہ وہ اس کا حساب دے، اس کے سوا اس کو کچھ نصیب نہیں ہوا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جماعت کو
صحیح معنوں میں فرار اللہ کی توفیق بخشے، اس جماعت کو کہ ہر فرد کو قناعت عطا فرمائے اور صبر کی فصیلیں اس کی قناعت کی، اس کی خواہشات کی چاروں طرف سے حفاظت کر رہی ہوں۔ ہمیشہ وہ خدا کی پناہ میں رہے اور خدا کی پناہ میں دوڑنے کی عادت ڈالے۔ یہ ایسے آپ بن جائیں، اس حالت میں آپ اگلی صدی میں داخل ہوں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ خدا کی پناہ گاہیں بن جائیں۔ تمام زمانہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کی طرف دوڑیں اور آپ کی پناہ گاہیں دنیا کو ہر قسم کے شرعی خطرات سے نجات بخشیں گی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، خدا کرے کہ اگلی صدا اگلی صدی خدا کی صدی ہو اور خدا کی پناہ گاہوں کی صدی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر